سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، متقین وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً ہی ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے اللہ کے سوا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس کام پر جو وہ کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا، جو جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اپنی بخشش، مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا، جلدی کرنے کا حکم دیا، جو جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ تقوی والے، پرہیزگار لوگ۔ ان کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ کچھ نشانیاں کل کے درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ۔ متقین وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں تنگ دستی میں بھی، خوشحالی میں بھی، ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری نشانی ان کی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ زیر درس آیت مبارکہ میں، جس کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، متقین کی ایسی نشانی بیان کی گئی ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک تو وہ اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرتے، اور دوسرے بندوں کے حقوق میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب بھی کبھی وہ کسی بھی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے فاحشہ بدکرداری کو، زنا کو، انتہائی درجے کی بے حیائی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسرا فرمایا او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔
مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں فاحشہ سے مراد کبیرہ گناہ ہے اور ظلموا انفسہم سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ فاحشہ بڑی بے حیائی کو کہتے ہیں اور ظلموا انفسہم بد نظری، بد نگاہی وغیرہ چھوٹی بے حیائی، یا کسی بھی گناہ کے اندر ایک بڑا گناہ ایک چھوٹا گناہ، یعنی کسی بھی قسم کا گناہ جب بھی ان سے ہو جاتا ہے تو وہ غافل نہیں رہتے، وہ بے پرواہ نہیں ہوتے، بے حیا اور بے شرم نہیں ہوتے، ہٹ دھرم اور ضدی نہیں ہوتے، بلکہ ذکر اللہ، فوراً ہی ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نادم اور شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان کا بچہ خطا کار ہے، آدم کا ہر بچہ خطا کار ہے، لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار، بہترین غلطیاں کر جانے والے، بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطیوں کے بعد توبہ کر لینے والے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ دیکھو، ایک غلطی، ایک بھول، ایک لغزش حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور ایک گناہ کیا شیطان نے۔ آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، لغزش ہوئی، تو کیا ہوا؟ فوراً اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور روئے، چلائے، آنسو بہائے، اللہ کو مناتے رہے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف بھی فرمایا اور اپنا خلیفہ بھی مقرر کیا۔ دوسری طرف شیطان سے جب غلطی ہوئی، گناہ ہوا، حکم عدولی ہوئی، نافرمانی ہوئی، تو شیطان نے کیا کیا؟ وہ اڑ گیا اپنی غلطی پر، کہنے لگا انا خیر من، میں نے ٹھیک کیا، میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، اور دلیل اس کی میرے پاس یہ ہے، اس دلیل سے میں کر رہا ہوں۔ تو اپنی غلطیوں کا وکیل بن جانا، اپنی غلطیوں پہ دلائل دینے شروع کر دینا، اپنی غلطیوں کا دفاع شروع کر دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور انسان کا، اور آدم علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد کا کام کیا ہے؟ بھول ہو جائے، لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، فوراً اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جانا، نادم ہو جانا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں متقین لوگ، جب ان سے کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو ذکر اللہ، ساتھ ہی ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ذکر اللہ کا ایک معنی یہ کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ایک معنی یہ کہ اللہ کا خیال آتے ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہم نے کتنی بڑی غلطی کر لی، اور ایک دل سے آواز اٹھتی ہے، ہوک اٹھتی ہے دل سے، ہائے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے اللہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ فرمایا جب یہ اللہ کو اس طرح یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں گناہوں سے معافی چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوجود اس کے کہ گناہوں سے بالکل پاک، معصوم اور
اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہوں کو حکم ہے کہ خبردار میرے نبی کے قریب نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام ایک ایک بیٹھک میں، ایک ایک مجلس میں، ایک ایک اپنی نشست میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ کہا کرتے تھے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج میں اور آپ ذرا سوچیں، ہم دن بھر میں کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ متقی لوگ وہ ہیں کہ غلطیوں کے بعد فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ندامت اختیار کرتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اور کون ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، گناہوں کو بخشنے والا، اور اتنا بخشنے والا، اتنا بخشنے والا کہ انسان گناہ کرتے کرتے زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے۔ ایک آدمی بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک آدمی بھی سارے مل کے بھی اتنا گناہ نہیں کر سکتے۔ ایک بھی اتنے گناہ کر لے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ندامت کے ساتھ ذرا سا آنسو کا قطرہ آنکھ میں لا کر اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ معاف کر دے، تو وہ اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ بعضوں کے گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک ایسی مغفرت کے دریا بہا دینے والا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بڑی حوصلہ افزا آیت ہے یہ۔ اللہ پاک اس آیت کی برکت سے ہمیں بڑا ہی حوصلہ دیتے ہیں۔ شیطان ہمیں مایوس کر کے اللہ سے دور کرتا ہے، او نہیں تو تو بڑا گناہ گار ہے، تجھے کوئی معافی نہیں ملنی، تو تو بس جناب ایسا ہے ویسا ہے۔ پہاڑوں کے برابر گناہ کر کے، ریت کے ذرات کے برابر گناہ کر کے، درختوں کے پتوں کی تعداد کے مطابق گناہ کر کے بھی انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، معافی مانگ لے، وہ اتنی بڑی خیر اور نیکیوں کے ساتھ اللہ ملتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے؟ وہی اللہ ہے جو معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، متقین وہ لوگ ہیں جو اپنی حرکتوں پر اصرار نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے، جان بوجھ کر گناہوں پہ بار بار نہیں آتے۔ کبھی ہو جاتا ہے، بھولے سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، غفلت ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، نفسانی جذبات سے بہہ کر اللہ کی نافرمانی کر لی، لیکن جان بوجھ کر گناہ پہ کبھی اصرار نہیں کرتے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، اصرار کا مطلب کیا ہے کہ حدیث پاک میں اس کی وضاحت یوں فرمائی گئی، جس کا مفہوم یوں ہے کہ منافق آدمی سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کو یوں سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ اور ایمان والے سے، تقوی والے سے، اللہ کے تعلق رکھنے والے سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ میرے سر پہ گرنے والا ہے۔ اس کو چین نہیں آتا جب تک توبہ نہیں کر لیتا، جب تک معافی نہیں مانگ لیتا، اس کو سکون نہیں ہوتا۔ یہ اگر فرق ہمارے اندر ہے کہ گناہوں کا ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث مبارک ہے، اذا سرت کا حسنتک، جب تجھے تیری نیکی سے خوشی ہو، وساءت سیئتک، اور گناہ سے تجھے بوجھ لگے، گناہ کی وجہ سے تجھے ٹینشن ہو، تیرا دل پریشان ہو جائے، تو آپ نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِنْ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ یقین کر لے تو پکا سچا مومن ہے۔ کتنی پیاری نشانی ہے۔ گناہ سے بوجھ محسوس ہو، نیکی کر کے خوشی ہو،
تو سمجھ جاؤ کہ ایمان ہے۔ لیکن اگر گناہ سے بے پرواہی ہو جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو لفظ ہے نا بڑا خطرناک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لفظ کی وجہ سے یوں سمجھے کہ بھائی ایمان سے بندہ منافقت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے گناہ نہیں رہتا، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی خطا اصرار سے چھوٹی نہیں رہتی، اصرار سے وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اصرار کا معنی کیا؟ کرتا جا رہا ہے، ہٹتا ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا، غفلت کا شکار ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس جملے کے ساتھ جو گناہ کرتا رہے گا چھوٹا بھی بڑا ہو جائے گا، اور استغفار کرتا رہے گا تو بڑا بھی چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ بڑا بھی مٹ جائے گا۔ استغفار گناہوں کے لیے ایسے ہے جیسا کہ آپ سمجھے کہ صابن کپڑے سے میل کچیل کو نکال دیتا ہے، استغفار اسی طرح روح کے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کثرت سے استغفار کریں، جتنی بھی روزانہ دن بھر اللہ سے غلطیاں ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہو جائیں، اللہ کی حکم عدولیاں ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کر بیٹھے تو اللہ سے معافی مانگ لیا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، جو بندہ رات کو بستر پہ لیٹ کے 3 دفعہ پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 دفعہ یہ جملے پڑھتا ہے، فرمایا اس کے گناہوں کی تعداد ریت کے ذرات کے برابر ہو، پانی کے قطروں کے برابر ہو، یا اس کے گناہوں کی تعداد درختوں کے پتوں کی تعداد کے مطابق ہو، اللہ پاک سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کثرت سے توبہ استغفار یہ متقین کی نشانی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث